تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اللہ 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 اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم۔ بعد حمد درود لائق احترام و تعظیم تکریم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی جان آپ لوگ بیٹھ جائیے، تقریر ہونے دیجئے، بیٹھ جائیے آپ لوگ، کیوں جلسہ خراب کر رہے ہیں بھائی؟ اس سرکار کی محفل ہے، بیٹھیے، حضور کی محفل کا خیال رکھیں۔ کم سے کم سر پر امامہ باندھنا بہت آسان ہے، امامے کی عزت تکریم کرنا بہت مشکل ہے، حضور کی محفل ہے، کم سے کم اس کا خیال رکھیے بھائی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں ایک بات آج سے اور ابھی سے ایڈ کر لیجئے، شامل کر لیجئے، تو اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اپنا حال جب کوئی پوچھے آپ سے تو آپ اس کو اپنا حال نہ بتائیں، اپنی پریشانی نہ بتائیں۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو بس یہی کہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ عام لوگوں کے طریقہ نہیں ہے، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑی دیر مجھے سن لیں، جب دو لوگ بات کرتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے سکون سے آپ بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں۔ تو جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، چونکہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، یہ لوگ پوچھنے والے سیریس نہیں ہوتے کسی کے بارے میں۔ اصل میں اس وقت اکثر لوگوں کا، عورتوں مردوں کا، ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کمی ہمارے ہاتھ آئے تو پھر ہم اس کی مذاق اڑائیں۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، جب تک تو نے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائی ہے نا، تب تک تیری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور جب تو نے بتا دی تو اب تو نے اپنی عزت کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ سارے لوگوں نے صافے باندھ لیے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور بیٹھے آپ لوگ دیکھیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ جو پیچھے لڑکے کھڑے ہیں ان کی بڑی مہربانی، اگر وہ آگے آگے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی۔ جو دور کھڑے ہیں میرے بچے بھائی، چھوٹے ہمارے دوست، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے دوستو تو آگے جگہ ہے، آپ آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے مزاج کا تو ابھی تک آپ کا یہ پروگرام ہے نہیں، تو ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کہاں سنجیدہ انسان، میں آپ کو ڈانٹوں ڈپٹوں، یہ میرے اخلاق میں نہیں بات ہے۔ میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سن لیجئے اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں جلسوں کے، وہی انتظام خراب کرتے ہیں۔ پبلک تو بیٹھی رہتی ہے آرام سے، یہ جو صافے باندھ کے ادھر ادھر گھومتے ہیں بلے لگا کے، ان کو لگتا ہے جیسے اتھارٹی ملی ہوئی ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس یہ کوئی پاس وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ آپ نے انتظام کیا ہے، آپ اچھے انسان ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہیں آپ ہیلپ کے چکر میں جلسے کو متاثر تو نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے ایک سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی میں یہ سب چیزیں دیکھوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جسے جہاں بیٹھنا ہو وہ بیٹھ جائے، ورنہ میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، میں ہٹ جاؤں گا مائک سے۔
آپ بس ڈسٹرب کرنا بند کریں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اپنا حال کسی کو نہ بتائیں, اپنا دکھ درد کسی سے نہ بتائیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے میاں حضور. اور وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے, بہترین قدردان ہے. آپ کی پریشانی آپ کی سنتا ہے وہ, اور کہیں بھی جا کے روئیے عزت گھٹی جائے گی. آپ جس دروازے پہ جا کے رو لیے, جس بندے کے سامنے آپ نے آنسو بہا دیے, آپ نظر نہیں اٹھا سکتے اس کے سامنے. وہ کہے گا ایک دن تھا تو میرے سامنے رویا تھا, میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. رب فرماتا ہے سب جگہ روئے گا تو عزت تیری ختم ہو جائے گی, میرے پاس روئے گا تو میں پریشانی بھی ختم کر دوں گا اور عزتیں بھی بڑھا دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. واہ 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 واہ. کچھ لوگوں کو تو اللہ کے خلاف ہی بات کرنے کی عادت ہے. آپ دیکھتے نہیں, ملا روم کہتے ہیں یہ ناشکرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے. اب یہ اللہ کے خلاف شروع ہو گیا, گرمی بڑی ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے کہنے سے کچھ بھی بدلے گا نہیں, مگر چونکہ اس کو شوق ہے اور کوئی کام نہیں اس کے پاس, یہ ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا. لوگ ملک کی سیاست کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور اپنے گھر کے حالات ان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے. میں نے کہا آپ نے کیے؟ بولے نہیں. میں کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں کہا پھر جو کر سکتے ہیں تو وہ کریں نا آپ. کیا بات ہے بھئی اللہ نے آپ کو یوں پیدا نہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں. نہیں, آپ اس سے محبت کریں, اس کے رسول سے محبت کریں. تو ملا روم کہتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے گرمی سے, گرمی بڑی ہو رہی ہے. پھر یہ کہتا ہے سردی بڑی ہو رہی ہے, پھر یہ سردی میں بھی مطمئن نہیں, یہ سیٹسفائی نہیں. بارش شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہتا ہے اب تو بارش ہی ہو رہی ہے. یہ کسی حال میں اس کو سکون نہیں, کوئی چین نہیں. اللہ اکبر. مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے کہہ دیا حضور کے سامنے, حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے. سرکار نے فرمایا یوں نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے, یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آج کے بعد کبھی کسی کو اپنی پریشانی, اور جب بھی روئیں گے تو رب کے سامنے. ملا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ سفر پہ گیا. توجہ کرنا بھائی, کہاں گیا؟ سفر پہ. اور اس کا وہ سفر شکار کا تھا. شکاری چونکہ آدھا پاگل ہی ہوتا ہے, وہ بھول جاتا ہے میں کہاں ہوں کیا ہوں. اس کے شکار کے پیچھے پہلے لوگ بھاگتے تھے, اب تو خیر یہ رواج نہیں ختم رہ گیا. تو وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور چلتے چلتے اس کی زندگی اس کو مشکل لگنے لگی چونکہ پانی ختم ہو گیا. اب بادشاہ, ایک ملک کا بادشاہ کنگ, اور پانی اس کے پاس ہے نہیں. وہ شکار وکار بھول گیا, پانی کو دیکھنے لگا, بھول گیا, موت کے قریب آ گیا, دعا مانگی رب زندگی عطا کر. آگے دیکھا ہے تو ایک جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے. جنگل میں پہنچا تو ایک بابا بیٹھے تھے. کہنے لگا بابا مجھے پیاس بڑی لگی ہے, پیاسا ہوں. تو اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا یہ پانی پی لو. اس نے 3-4 پیالے گلاس پانی سیر ہو کے پیا. بعد میں اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو یہ بولا میں بادشاہ ہوں اور اس ملک کا, اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو یہ میری انگوٹھی لے جاؤ. دھیان سے سننا مسلمانوں, یہ میری انگوٹھی لے جاؤ, لے لو. کبھی کوئی دقت آئے تو آ جانا, تم کو کوئی روکے گا نہیں, بغیر روک ٹوک کے تمہیں میرے پاس بھیج دیا جائے گا, VIP ٹریٹمنٹ ملے گا. اس نے وہ جو ہے نا انگوٹھی لے لی. اب جب انگوٹھی لے لی, اب وہ پریشان ہو گیا کچھ دنوں کے بعد بابا. تو وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, اس نے پہلی بات یہ سوچی کہ چلو اس انگوٹھی کو بیچ دیں. پھر سوچا کیا پتا کتنی مالدار ہو, کتنی مہنگی ہو, یہ کتنی زیادہ قیمتی ہو. وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا سفر کر کے. جیسے ہی اس کے درباریوں نے اس انگوٹھی کو دیکھا, اس کو بغیر کسی روک تھام کے اندر پہنچا دیا. جا کے دیکھا تو کمرے میں بادشاہ سجدے میں رو رہا ہے. یہ پلٹا, بادشاہ کو آہٹ ہوئی. اس نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بندہ آیا, اسے پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو اس نے انگوٹھی دکھائی, یہ آپ کی انگوٹھی ہے, میں نے آپ کی جان بچائی تھی. اس نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا, تم کیوں آئے تھے اور کیوں جانے لگے؟ کہا پریشانی آئی تو سوچا آپ کے پاس جاؤں, پریشانی کا اپنے حل ڈھونڈوں, مگر میں نے دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے رو رہے ہیں تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں نہ رو جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی شماعت میاں صاحب قبلہ۔ مجھ سے واہ 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 واہ، مدینہ شریف کے تعلق سے ایک صاحب نے مجھ سے ایک دو شعر کی فرمائش کی ہے، چونکہ شعرا نے پڑھنا ہے تو درمیان میں میرا تو پڑھنا بنتا نہیں، مگر ایک دو شعر کی اگر آپ اجازت دے تو میں بھی پڑھ دوں۔ کفیل بھائی کیا خیال ہے؟ پڑھ دوں؟ یہ میرے مدینے کے 2 بار کے ساتھی ہیں، میں نے کفیل بھائی کے مدینے میں 2 بار خدمت کی ہے۔ یہ بندہ جیسا ہے ویسا نظر آتا نہیں ہے۔ کفیل انور ایک عاشق اہل بیت انسان ہے، الحمدللہ میں اندر سے باہر تک جانتا ہوں، تو 2 بار رہا ہوں، 2 مہینے ساتھ میں، سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو نہ دے مجھ کو زبان اور، ہے ان کے اشارے میں ماشاءاللہ۔ پڑھ دوں 2-3 شعر؟ نوازش کرم۔ اچھا ویسے ہمارے ہاں کوئی سبحان اللہ کہے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں، ہائے ہائے کیا بات ہے، آپ کیا کتنی ملتی ہیں؟ 90 ملتی ہیں نہیں؟ اچھا ویسے اللہ نے انسان کو پیدا اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ ہاں میں صحیح بتاؤں گا، دیکھیں آپ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ کہے گا تو نے مجھے کیوں بخشا ہے مالک، مجھے تو کبھی یاد نہیں میں نے تیرا کہنا مانا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو بھول گیا مگر تیرا اللہ بھولے سے پاک ہے، تو ایک رات سوتا تھا، تو نے کربٹ لی، تجھ کو تو خبر بھی نہیں تھی مگر تو نے کربٹ لیتے لیتے لاشعوری طور پہ کہا تھا یا اللہ، تجھ کو یاد تک نہیں تو نے کب کہا، مگر تیرے رب نے جب دیکھا نا کہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہ فرماتا ہے اتنا پیار آیا تھا میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ اللہ 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 اللہ، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ زبان پر ہلکا ہے میزان پر بھاری ہے، رنگ میں حضور آج، واہ 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 واہ، ہے نا؟ تو یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، آئے ہائے، ایسے خوش قسمت ہیں کہ کھانا دیکھ کے کھانا نہ کھانے والے لوگ، بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ کھڑے ہیں۔ اصل میں کسی بھی بے وقوف کے متھے پہ کبھی لکھا نہیں ہوتا یہ بے وقوف ہے، اس کی حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ حماقت والی حرکتیں کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ پڑھ دوں 2-3 شعر؟ اچھا ویسے میں نے یہ مدینے میں بھی پڑھا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بتاؤں اللہ 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 اللہ، کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ، درد دل کی دوا۔ آخری شعر پڑھ کے تقریر شروع کرتا ہوں۔ مدینے جانا آسان ہے مگر لوٹنا بڑا مشکل ہے، بڑی مہربانی، لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ اللہ اللہ اللہ
کیا بات ہے میاں حضور، واہ واہ واہ. اچھا مدینے کون جاتا ہے؟ ادھر دیکھیے، مدینے کون جاتا ہے بتائیے. یہی تو بات ختم کرنا چاہتا تھا میں. بلاوا نہیں آتا ہے، جس کی نیت ہوتی ہے وہ مدینے جاتے ہیں. کیا بات ہے. یہ بلاوے کے چکر میں بڑا دو نمبری کر رہے ہیں لوگ، ہے نا. گاڑیاں خرید رہے ہیں، خوب گاڑیوں کی کمپنیوں سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، رجسٹرار آفس سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہیں. مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے. 10 بیگہ زمین کا بینامہ کرا کے پھر مسجد میں آ کے دعا کرتا ہے یا اللہ مدینہ دکھا دے. کیا ہوا؟ بلاوا نہیں آ رہا ہے تو تمہارے پاس فون آئے گا ٹیلی فون سعودی ایمبیسی سے، بھائی آ جاؤ، آپ کے بغیر طواف اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ آ جاؤ. یہ کون سی بے وقوفی ہے بھائی؟ مدینہ جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو آپ عمرے کی دعا مانگو. حضور فرماتے جس پہ حج فرض ہو جائے وہ پھر بھی حج پہ نہ جائے. فرماتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. ابھی مجھے رکشے والا مدینے میں ملا تھا. کون بولو؟ یہ ہاتھ کا پیڈل والا رکشے چلانے والا. کہنے لگا میں رکشے چلا کے مدینے آیا ہوں. تب 12 سال میں نے مدینے رکشے چلایا. کہتے میری 12 سال میں نے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے، میرے بچے بیمار ہوئے پھر بھی. کہتا ہے سید صاحب 12 سال کے بعد جب پیسے اکٹھے کیے، ٹور والے کے پاس گیا تو اس نے کہا 60,000 روپے لگتے ہیں ہمارے یہاں 15 دن کے. تو میرے پیسے گنے گئے 49 نکلے. اس نے کہا میں 11 تجھ پہ معاف کرتا ہوں، تو نیک آدمی لگتا ہے، چل میں تجھے لے کے جاؤں گا. میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا مدینے جا رہا ہوں، تو اس نے کہا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے. تو میں نے کہا میں تو خود رکشہ چلاتا ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، یہ تو میرا بچپن کا شوق تھا جو آج مدینے مجھے لے کے جا رہا ہے. تو میری بیوی اندر گئی، ایک تولہ اس کے پاس زیور تھا، میرے پاس لے کے آئی اور آ کے بولی کہ یہ میں جنت میں قبر میں نہیں لے کے جاؤں گی، یہ زیور بھیج دو، مجھے حضور کا مدینہ دکھا دو. اور مدینہ وہ نہیں دیکھتے یہ جو وہاں پہ کھانے پینے جاتے ہیں، وہ جو معاذ اللہ و تفریح کی تھی. مدینہ وہ دیکھتے ہیں جن کے دل میں عشق رسول ہو. اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن استاد زمن مدینے سے نکل رہے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا. کیا لگ گیا بولو؟ پاؤں میں کانٹا لگ گیا. آپ نے اس کانٹے کو نکالا اور ایسے کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے خارے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ. بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، ایکو کم کر دیں، اس کا مائک بہت اچھا ہے. اب یہاں سے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے سیاسی لوگ یہاں آئے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج بخشے، اور جو یہ ہندو مسلمانوں کے بیچ کا گیپ ختم کرتے ہیں اللہ ان کو اجر ضرور عطا کرے گا. کیونکہ بڑی نفرتوں کا ماحول ہے، یہاں محبتوں کی ضرورت ہے. آج تک کبھی آگ سے آگ کو نہیں بجھایا گیا، آگ کو جب بھی بجھانے کی ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کیا گیا. آپ نفرت کے ماحول سے باہر نکلیے. اگر آپ بھی ہندوؤں سے نفرت کرتے ہو تو آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو تو نکال دے دل سے اپنے، چونکہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا کسی بھی شرک سے نفرت کریے، آپ اس بندے سے نفرت مت کیجئے، بلکہ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ محبتیں قائم فرمائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے. یہ لوگ جو آئے ہیں سیاسی حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار عالم دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اور اہدنا الصراط المستقیم کا مسافر بنائے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص میں اس انتظامیہ کے لیے دعا گو ہوں. یہ اچھا ماحول ہے، بہت اچھی بات ہے آج کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ کہ جہاں سارے لوگ ایک طرح بیٹھے ہوں. کم سے کم حضور کے جلسے نے کچھ آپ کو نظر آتا نہیں آتا ہوں، مگر حضور کے جلسے نے کم سے کم یہ محبتیں تو آگے بنا دی ہے نا جو آج دیکھ رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، میرے بعد آپ نے شعرا کو سننا ہے. غلام نور مجسم صاحب کو، شاہ نباد حسان صاحب اور ہمارے شہباز کلکتوی نوری، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکت عطا کرے. سارے لوگ بیٹھے، میں نے اپنی بات کر دی. میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے. جو انسان کریٹ ہوا ہے اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، لاجواب، بے مثال. میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے، سب سے بڑی ڈسکوری اپنی ڈسکوری ہے، سب سے بڑی کھوج اپنی کھوج ہے.
اور یہی میری تقریر کا آج کا موضوع ہے. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کے واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کی بائک، آپ کی کار، آپ کا پلین، یہ جتنا بھی انسان نے انسان کے لیے ایجاد کیا، یہ کریٹ کیا، یہ سب ایک مقصد کے تحت ہے، ان سب کا ایک کام ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ پرکھا جائے، اس کا امتحان ہو. ورنہ یہ تو شارٹ وزٹ ہے. دنیا 50-60 سال کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہ شارٹ وزٹ ہے، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں. سیدنا مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. فرماتے ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. یہ دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے. متاع دنیا قلیل وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آخرت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں. اس کو کہا گیا سجن المومنین. یہ مومنین کا قید خانہ ہے دنیا. اور یہ دوسروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے. آپ کو صرف سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، کھانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. یوں تو جانور بڑے ہیں، آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا یہاں پہ وقت ہے. اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. یعنی آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے وقت میں آپ سو رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، آپ بالکل بستر کے بالکل نزدیک ہے، بستر آپ کے نزدیک ہے، سخت قسم کی یہاں پر گرمائی آپ کے قریب ہے، اور آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ بستر سے بہر ہاتھ بھی نکالیں، سخت سردی ہے. مگر اذان کی چونکہ آواز آ چکی ہے، اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ باہر نکل، آپ کا دل، آپ کا ایمان کہہ رہا ہے باہر نکل اور نماز پڑھ. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. نفس جو برائیوں پہ ابھارتا ہے، اچھائیوں سے روکتا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے. یہ ہر انسان کے اندر ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب نفس کہہ رہا ہے اٹھ جا، نفس کہہ رہا ہے لیٹ جا، مگر دل کہہ رہا ہے اٹھوں گا. نفس کہہ رہا ہے نماز کو جائے گا تو سردی لگ جائے گی، وہ کہتا ہے، دل کہتا ہے جاؤں گا. ایمان نے اٹھایا، اپنا لحاف چھوڑا، اپنا کمبل چھوڑا، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور جا کے مسجد میں اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو رگڑ دیا، مسجد میں کانپتا ہوا گیا اور سجدہ کر لیا. تو سمجھیے اس نے پہلا کام جو ہے وہ کر دیا، اس نے پہلی فتح اپنے نفس پر پالی. پہلے امتحان میں کامیاب، پہلے امتحان میں، یہ پہلے امتحان میں، جلدی بولو کامیاب، پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد گھر سے نکلا ناشتہ کرنے کے بعد، جیسے ہی گھر سے نکلا ناشتہ کرنے کے بعد تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، بدبخت قسم کی، واہیات قسم کی عورت. اس نے اپنے جسم پر اس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں کہ جس سے اس کا جسم ظاہر ہوتا ہے. اس کی نگاہ نے اس کو دیکھا مگر اس نے نظر جھکا لی. پھر اس کے نفس نے کہا ایک بار دیکھ لے، خوبصورت ہے، ایک بار نظارہ کر لے. اس نے کہا نہیں دیکھوں گا. میرے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں سے کسی کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا، دوسروں کی بچیوں کی طرف نظر ڈالے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھ میں جو ہے وہ آگ کی سلائیاں لگائے گا. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. بولو کس کی تعلیم ہے؟ یہ میرے نبی کا سبق ہے کہ اپنی نگاہوں کو آپ جھکا کے رکھیں. اگر کوئی بے پردہ سامنے آ جائے تو آپ اس کی بے پردگی پر بات نہ کریں، آپ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں. نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ورنہ یہ نظارہ نکل جائے گا، مگر اس کا دل کہتا ہے نہیں دیکھوں گا. وہ لڑکی نکل گئی، اس نے نیچے کو نگاہیں کر رکھی اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ دیا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ایک نوجوان نے میں نبی سے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا. فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اپنی نگاہوں سے کچھ غلط مت دیکھا کر. تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے گا تو اللہ تجھے نماز میں لطف عطا فرمائے گا، مزہ عطا فرمائے گا.
واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل یعنی نگاہ کا انصاف پسند وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں بیٹی اور بہن میں بہن نظر آ جائے.